سب تعریف بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے پوری دنیا کو پیدا فرمایا ہے اور پوری دنیا والوں کے لیے اس نے ہر چیز کا انتظام کیا ہے۔ ہر قسم کی تعریف ہم اسی کے لیے بجا لاتے ہیں جس نے ہمیں دونوں پیروں میں چلنا سکھایا، جس نے ہمارے سینے کے اندر دھڑکتا ہوا دل عطا کیا اور سمجھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہر قسم کی صلاحیت بخشی ہے۔ ان تمام چیزوں پر ہم اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں اور بے شبہ درود و سلام کا تحفہ نازل ہوں تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ سید الانبیاء سرتاج رسول نبی معظم رسول محتشم سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر دنیا میں رہنے والے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، پورے کائنات کے سارے انسانوں کے لیے رہبر اور راستہ دکھانے والا، رب کی پہچان کرانے والا اور جنت کا راستہ بتانے والا، جہنم سے ڈرانے والا، اللہ کی کتاب کی تعلیم دینے والا، اس کی تفسیر بیان کرنے والا اور لوگوں کے دماغ میں اس کی تفہیم اور اس کی توضیح بتانے والا بنا کر کے اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا، جس پر ہم چاہے اس رب کی جتنا بھی بڑائی بیان کریں یہ مختصر اور تھوڑا ہے، ورنہ میرے بھائیوں آج ہم میں سے پتہ نہیں کون کون اللہ کا نام لینے والا بن سکتا تھا، کون پتہ نہیں کس پتھر کے سامنے، کس درخت کے سامنے جھکنے والا بنتا تھا، نہیں معلوم، لیکن اس رب کی مہربانی ہے، اس کی تعریف ہے کہ اس نے ایک ایسے نبی بنا کر کے بھیجا جس نبی کے ذریعہ سے ہم لوگ اللہ کو پہچانے، اللہ کی حقیقت کو پہچانے، جنت اور جہنم کو بھی جانے، آخرت کو بھی سمجھے۔ یہ اللہ رب العالمین کی ہم اس کی بے حد تعریف بیان کرتے ہیں اور اس کی ہم بزرگی بیان کرتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے اسلامی بھائیوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس کی ایک بڑی ہی معتبر اور بڑی معروف آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ہم اولاد کی تربیت کیسے کریں، ہم اولاد کی تربیت کیسے کریں۔ ظاہر سی بات ہے اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے ان لوگوں کو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اولاد ایک نعمت دی ہے، اور اولاد کے لیے سارے کے سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اللہ رب العالمین کے سامنے ایسے دعا کرتے تھے۔ جن کی اولاد نہیں ہیں ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اولاد کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کریں، فریاد کریں، وہ نعمت حاصل کرنے کے لیے
میں نے کتنے سارے لوگوں کو دیکھا مال و متاع کے اعتبار سے چاروں طرف جل تھل ہیں، بھرے ہوئے ہیں، لیکن آخر میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کروں مولوی صاحب، مال تو بہت ہے لیکن ہمارا کوئی وارث نہیں ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یعنی زندگی کے اندر ایک افسوس بولنے کا چیز ان کے دل میں یہ کھٹک ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے اولاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے بڑے انبیاء اللہ رب العالمین سے دعا کی۔ میرے بھائیو، دعا وہ نعمت حاصل کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت، جد الانبیاء، انبیاء کے بزرگوار دعا کرتے ہیں رب العالمین کے سامنے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ تو اولاد عطا فرما۔ کیسی اولاد؟ صالحین، صالح اولاد، نیک اولاد، فرما بردار اولاد، ماں باپ کی فرما برداری کرنے والے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے، دین اسلام کی متبع اور اس کے ماتحت چلنے والے، اللہ کے گھر کی طرف آنے والے، اور اپنے بڑوں اور اپنے سے بڑے عمر والوں کی توسیع اور تکریم کرنے والے، ایسی اولاد جن کو ملی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے بھی اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی اولاد کے لیے کہ اللہ مجھے تنہا نہیں چھوڑ دینا، میرے والد، میرے پاک پروردگار مجھے اکیلا نہیں چھوڑنا، میرے کوئی وارث بنا دے، دین کا وارث، مال کا وارث نہیں، دین کا وارث۔ پتہ چلتا ہے کہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی نعمت ہے، اور جن کو اولاد ملی ہے اس پودے کو ہرا رکھنا، اس پودے کو پروان چڑھانے کے لیے، اس پودے کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو اچھی تربیت کریں، بہترین تعلیم دیں، بچپن سے لے کر ان کو ہم نشو نما کریں، ہر چیز میں ان کی ہم گائیڈ کریں بچپن سے لے کر۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، کبھی بھی یہ خیال نہیں کرنا بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو خود سے سدھر جائیں گے، ہرگز نہیں۔ بچے جب بڑے ہوں گے تو خود سے سدھر جائیں گے، یہ خیال نہیں کرنا، یہ غلط سوچ ہے، یہ غلط نظریہ ہے، آپ نے غلط سمجھ کے رکھا ہے کہ بچے جب بڑے ہوں گے تو خود سدھر جائیں گے، نہیں۔ آپ یاد رکھو، ایک چھوٹا سا مثال کے ساتھ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کے آنگن میں کوئی درخت ہے، کوئی پودا اگر نکل رہا ہے، اس پودے کے اوپر آپ نے کوئی وزنی چیز آپ نے رکھ دی، کوئی پتھر، کوئی چیز آپ نے دبا کے رکھ دیا، تو ہوگا کیا؟ وہ ختم نہیں ہوگا، پتھر کے اندر اندر ٹیڑھے بینگے ہوتے ہوئے سائڈ سے نکلنے کی کوشش کرے گا، اور وہی پودا اگر پتھر کے اندر دب کر کے اگر سائڈ سے نکل گئے تو پھر کبھی سیدھا ہو سکتا؟ کبھی سیدھا نہیں ہو سکتا۔ ہو بہو ہمارے پاس جو بچے ہیں، یہ ننھے منھے جو بچے دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے، میرے بھائیوں، اس کی صحت کے بارے میں، اس کے دماغ کے بارے میں، اس کے خوراک کے بارے میں، اس کو آرام کے بارے میں، اس کی صفائی ستھرائی کے بارے میں، اس کے فیچر کے بارے میں، اس کو قرآنی تعلیم دینے کے بارے میں، اس کو دینی تربیت اور تعلیم دینے کے تعلق سے
آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو بچپن سے ہی اس کی پروان چڑھانے کی کوشش کریں، ورنہ ویسی ہوگا جس طریقے سے پتھر ایک پودے کے اوپر آپ نے رکھ دی تو اندر اندر سے وہ باہر نکلنے کی کوشش کرے گا، اور وہ پودا سیدھا جانے والا اب ٹیڑھا بن کر کے باہر نکلا۔ ہو بہو بچوں میں بھی ویسی ہی دماغ ہوتی ہے، ویسی ہی اس کی عقل ہوتی ہے کہ جب ایک مرتبہ بچپن ہی سے اگر ٹیڑھا پن نکل گیا تو ہم اور آپ پھر اس کو بعد میں سیدھا نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں قرآن مجید کے اندر یہ پیغام سنایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اے لوگو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے بھائیوں، جہاں تک ایک آدمی اپنے آپ کو جہنم سے بچنے اور بچانے کی کوشش کرتا ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ ذہن دیا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ نصیحت کی ہے کہ اللہ کے بندو، تم بھی اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو بھی، اپنی بیویوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ جناب مجاہد رحمت اللہ علیہ اس آیت کے بارے میں وہ کہتے ہیں، اس آیت کے بارے میں وہ مزید کچھ باتیں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اوفقوا انفسکم واہلیکم بتقوی اللہ وادبوہم۔ کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا اس آیت کے ضمن میں کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو روشن کرو اللہ کے ڈر سے، اور اپنے بچوں کو تم ادب اور تعلیم اور تربیت دو، وَأَدِّبُوهُمْ، ان کو ادب دو، ان کا اخلاق دو اچھی طریقے سے۔ اس لیے میرے بھائیوں پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت دی ہے تو ایسی اولاد کو آوارہ نہ چھوڑیں، ایسی اولاد کے بارے میں آپ ان کو فکر کریں، ان بچوں کے بارے میں، اس کی مستقبل کے بارے میں اپنے ذہن کے اندر یہ بات بار بار اپنے دماغ میں رکھیں کہ ہم اس کو کیسے نیک بنائیں گے، کیسے ہم دینی راستے میں اس کو چلائیں گے، کس طریقے سے ہم ان کی تربیت کریں گے، تربیت کا ہم کون سا اصول اپنائیں گے، تربیت کرنے کا ذرائع کیا ہیں، ان کو تربیت دینے کے لیے ہم کن کن صورت کو ہم استعمال کریں گے، یہ ضروری ہے، ورنہ آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے گا، بعد میں آپ کو افسوس کرنا پڑے گا، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بچی ہو، چاہے آپ کے خاندان اور قبیلے کے بچے اور بچیاں ہوں، سارے لوگوں کے لیے مل جل کر کے تعلیم اور تربیت کو عام کرنے کے لیے، اور ہم ایسے بچوں کو تربیت کیسے کریں اس اصول کو اپنانے کے لیے ہمارے اندر ایک سوچ ہونی چاہیے، ایک فکر ہونی چاہیے، اور وہ کون سی سوچ؟ نبوی سوچ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو تعلیم اور تربیت دینے کی جو سوچ آپ نے پیدا کیا ہے، وہ فکر اپنے اندر آپ کو پیدا کرنی ہے۔ صحیح حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کیا گیا ہے، ام سلیم جن کا بیٹا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی پرورش میں پل رہے ہیں، نبی کی گود میں ہیں۔ اللہ اکبر، کیسا بچہ رہا ہوگا جو نبی کے گود میں، سبحان اللہ، نبی کے گود میں، نبی کے نگرانی میں۔ وہ بچہ کیا کرتے ہیں، جب کچھ کھا رہے تھے تو پورے پلیٹ کے اندر ہاتھ گھما رہے تھے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بیٹے تم اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ اور کھانے سے پہلے تم بسم اللہ کرو اور اپنے سامنے سے نوالا اٹھاؤ، پورے پلیٹ میں ہاتھ مت گھماؤ، پورے پلیٹ میں ہاتھ مت پھراؤ۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو جب تاکید کیا، تربیت دی، تو وہ بیان کرتے ہیں پھر ہماری زندگی بھر وہی عادت رہ گئی، مستقل طور پر یہ عادت ہمارے اندر رہ گئی۔ اس لیے دوستو، بچوں کے اندر عام طور پر ہم ان کی ایک ایک چیز کے بارے میں اپنے دماغ میں رکھیں۔ اگر بچے کھانا کھا رہے ہیں تو آپ سامنے بیٹھ کر کے کھائیں، ان کو بھی ایک پلیٹ دیں، اور کھانے کے وقت اس بچے کے اوپر آپ توجہ کریں کہ بچہ سیدھا ہاتھ سے کھا رہا ہے، بایاں ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ بچے نے بسم اللہ کہا نہیں کہا، اور ایسی صورت میں جہاں پر 2-3 بچے اور والدین بھی اگر ساتھ میں کھا رہے ہوں تو اس کی تربیت دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، سارے لوگوں کو کھانا نکال دیے سامنے، ماں یا تو باپ نے زور سے بسم اللہ کر کے، چلو بیٹے اب بسم اللہ کھانا کھاتے ہیں۔ 1 دن 2 دن 3 دن ہفتہ مہینہ، چھوٹے بچے جو بالکل چھوٹا پودا ہے، میرے بھائی اس کے منہ پر کھانے کے وقت، پینے کے وقت، جو بھی چیز وہ کھاتے اور پیتے ہیں، یہ باپ اور ماں کی تربیت کا نتیجہ ہوا کرتا ہے کہ وہ بچہ اب آٹومیٹک کوئی چیز منہ میں ڈالنا چاہے گا تو بسم اللہ نکل جائے گا، جو بھی چیز کھانا چاہے گا وہ بسم اللہ اس کی زبان سے نکل جائے گی۔ یہ تربیت ہے۔ تو گویا کہ پتہ چلتا ہے کہ ایسی صورت میں اگر بچہ لیفٹ ہاتھ سے کھا رہے ہیں تو آپ ان کو سمجھائیں کہ بیٹا اس ہاتھ سے نہیں کھانا ہے، آپ کو سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے۔ دوسرے دن پھر ویسا کرتا ہے، آپ ان کو تاکید کریں، الحمدللہ 1 دن 2 دن ہفتہ بھر میں وہ بچہ آپ کا سیدھا ہو جائے گا۔ غلط کام سے آپ باز کر رہے ہیں، اس کو روک رہے ہیں۔ اور ایسی ہی تربیت کا ایک اصول یہ بھی ہے، معاشرے کے اندر ڈھل کر کے ماں باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ مل کر کے اور ڈھل کر کے ہم ان کی تعلیم اور تربیت کر سکتے ہیں۔ وہی بچہ اگر ہاتھ اٹھائے پانی پیتے وقت، دودھ پیتے وقت، یا تو اسی طریقے سے اور دوسری چیزیں کرتے وقت بایاں ہاتھ کا استعمال کر رہا ہے، تو آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ دیکھ کر کے چھوڑ دیں۔ بچہ جب بڑا ہوگا تو سیدھے ہاتھ سے کھانا شروع کرے گا۔ نہیں میرے بھائیوں، جب بڑا ہوگا تو اب بچہ نہیں رہ گیا، وہ فیشن بن جائے گا، جیسا کہ آج کے معاشرے کے اندر ہے، جیسا کہ آج کے معاشرے کے اندر ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا یہ عام سی بات ہو گئی ہے، اور دیکھنے والا کم سے کم اس کی پیشانی میں ایک بل بھی نہیں پڑتا ہے کہ اللہ کے بندے، اللہ کی بندی، ایسا کرنا نبی کے خلاف ہے، نبی کی سنت کے خلاف ہے، نبی کے طریقے کے خلاف ہے، ایسا کیوں کر رہا ہے؟ آپ دیکھو ہوٹلوں میں، بعض لوگوں کے گھروں میں، بعض لوگ تو مساجد میں بھی، بعض لوگ چلتے پھرتے ٹرینوں میں اور بسیں میں دیکھو آپ باٹل اٹھاتے ہیں، باٹل اٹھا کر کے بائیں ہاتھ سے گڑگڑ گڑگڑ پانی پی لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کی تربیت کون کرے گا؟ اس کا احساس لوگوں میں کب زندہ ہوگا؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی بھی آدمی اس سے بری نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ آج معاشرے کے اندر کوئی تجارت میں، کوئی کاروبار میں، کوئی دنیا کی مصروفیات میں، کوئی سعودی میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی لندن میں ہے، اور ان کا رونا یہی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرے بچوں کا میں نہیں کر پا رہا ہوں۔ آپ بری ہو ہی نہیں سکتے، دنیا کی کسی بھی کونے میں آپ رہو، بچوں کی تربیت سے آپ بری نہیں ہو سکتے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، آپ بچوں کی تربیت سے بری ہو ہی نہیں سکتے۔
اگر آپ نے بچوں کی تربیت نہیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پوچھے گا کل قیامت کے دن. قیامت کے دن پوچھے گا. حدیث، صحیح حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر وقت ہر شخص ذمہ دار ہیں اور اپنی ذمہ داری کی تحت کل اللہ رب العالمین کے پاس پوچھے جائیں گے. اولاد اگر ملی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کو تربیت کیوں نہیں کی، آپ نے اس کو سیدھے راستے میں چلانے کے لیے محنت کیوں نہیں کی، آپ نے ان بچوں کو نماز کے لیے مسجد کی طرف کیوں نہیں لے کے آیا، آپ نے ان بچوں کو جمعے کے اندر کیوں نہیں لے کر کے آیا، آپ ان بچوں کو جو اللہ رب العالمین نے آپ کو امانت کے طور پر ایک نعمت دی تھی، آپ نے اس نعمت کی قدر نہیں کی. اس لیے دوستو اللہ رب العالمین کے پاس کوئی آدمی بری نہیں ہو سکتا اپنی اولاد کے سلسلے میں. اس لیے دوستو ہم اور آپ اپنی اولاد کی تربیت کریں، اپنی اولاد کو ہم بہترین اور پاکیزہ تربیت کریں، بہترین ماحول میں، دین کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں، عقیدہ توحید کی روشنی میں. یہ ضروری ہے کہ ہم اور آپ اس کی فکر کریں، ہم اور آپ اس کے بارے میں جد و جہد کریں، اور کبھی یہ نہ سمجھیں کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے، بچہ ابھی چھوٹا ہے. نبوی تعلیم کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ جب بھی بچہ چھوٹا پن میں دھیرے دھیرے بڑا ہونے لگتا تو سب سے پہلے جب بچہ بولنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے بچے کے اندر، کبھی بچہ امی ابا یا تو دادا دادی یا تو نانا نانی بولنے کی صلاحیت ہو جاتی ہے، آسان لفظ ہے دادا دادی نانا نانی بولنے کا، تو ایسی صورت میں سب سے پہلے اپنے بچے کو یا اپنی بچی کو جس چیز کی تعلیم آپ کو دینا ہے، جو تربیت ان کی کان میں ہمیں ڈالنی ہے، وہ کون سی تربیت ڈالنی ہے؟ ذرا جلدی سے کوئی بتائیں. جب وہ بولنا شروع کرے، آج کل بولنا شروع کرے، تو ہم اس کے کان میں کون سا لفظ ڈالنا ہے؟ لا الہ الا اللہ. سب سے بہترین جملہ، سب سے بہترین لغت، سب سے بہترین قول لا الہ الا اللہ. میرے بھائیو، جب بچہ بولنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے اس وقت بھی جو لٹک لٹک کر بولتا ہے اور تتلا تتلا کر کے بولتا ہے، تو آپ کی ذمہ داری، قوم اور برادری کے بہنوں اور بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ بولیں. بچہ سنتا جائے گا، سنتا جائے گا، تتلے پن میں بھی لا الہ الا اللہ بولنا شروع کر دے گا. اللہ اکبر. اور یہی جملہ ہے بچپن میں بھی آپ کو بولنا پڑے گا، اور مرنے کے آخری دن میں بھی آپ کو یہی جملہ بولنا پڑے گا. اللہ اکبر. کیا انجیکشن ہے جی، کیا بہترین جملہ ہے. اللہ اکبر. بچپن میں بھی اس کے کان کے پاس آپ بولیں، ماحول میں ڈھل کر کے بولیں کہ بیٹا لا الہ الا اللہ بولیں. نبی کی تعلیم ہے، نبی کی پاکیزہ قول ہے، لا الہ الا اللہ بولیں. اور جب آدمی مرنے لگتا ہے 55 میں اور 60 میں 70 میں مرنے لگتا ہے، جب ہاتھ پیر سب سن پن ہو جاتے ہیں، دماغ کام نہیں کرتا ہے، موت کا منظر اس کے ذہنوں میں دیکھنے لگتا ہے، اس کو بولے تو سمجھ میں نہیں آتا، ایک ایک آدمی اس کے سامنے سمجھایا جاتا ہے، یہ آپ کے بڑا بیٹا ہے، یہ آپ کی بڑی بیٹی ہے، یہ آپ کا بڑا بھائی ہے، یہ آپ کا بھلا ہے، یہ مسجد کے امام صاحب ہیں. آنکھ لٹکا لٹکا کر کے دیکھتے ہیں. ایسی صورت میں کہتے ہیں وہاں پر کہو حضرت لا الہ الا اللہ. پتا چلا یہ نبی کی تعلیم ہے، شروع سے لے کر کے آخر تک یہ جملہ بڑا پاکیزہ جملہ ہے، بڑا مقدس جملہ ہے دوستو. اس لیے اس کو اپنے بچوں کو آپ سکھاؤ، اپنے بچوں کو سکھاؤ. بلکہ بعض روایت کے اندر یہ بھی ذکر کیا گیا ہے
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بچہ بولنے کے لائق ہو جاتا تھا، جب کوئی بچہ بولنے کے لائق ہو جاتا تھا تو سورہ فرقان کی وہ آیت دوسری آیت سناتے تھے، اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے کہ جب کوئی بچہ تھوڑا تھوڑا بولنے کے لائق ہوتا تھا تو سب سے پہلے سورہ فرقان کی یہی آیت بچوں کو زبان پر اور اس کے دماغ پر ڈالتے تھے۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ کہاں ہیں؟ بس ہم اور آپ صبح سے شام تک ہم خود کھوئے ہوئے ہیں اور اپنے بچوں کو ہم چھوڑ دیے ہیں۔ بس اس کے لیے ہم کھانا دیتے ہیں، ہم اس کے لیے کپڑا دیتے ہیں، ہم اس کے لیے رہنے کے لیے مکان بناتے ہیں، اور اس کی زندگی کی بچاؤ کے لیے اور اس کو مال و متاع کے انبار کے لیے ہم رات دن فکر مند ہوتے ہیں کہ میرا بچہ کیسے، میرے گھر والے کیسے۔ اللہ اکبر! جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، لوگو تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، جہنم کی آگ سے بچا لو۔ دوستو اور ساتھیو، جب ہم اس کی گہرائی میں جا کے دیکھتے ہیں تو آج بھی ہمارے بچے، قوم اور معاشرے کے نوجوان حقیقت میں دینی تعلیم سے، تربیت سے بہت دور ہے، بہت دور ہے، اور وہ چاہتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کچھ کتابیں پڑھیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر صرف ہمارے دماغ میں اتنا گھس گیا ہے کہ بس کوئی پروگرام دیکھ لیں، کوئی پروگرام سن لیں، کسی مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، بس اس کے بعد سارا علم ہمارے پاس آ گیا۔ نہیں میرے بھائیو، یہ سننے اور سمجھنے کا سلسلہ تھوڑا کم کرو، عمل والا سلسلہ شروع کرو۔ واللہ بتا رہا ہوں، میں بڑے بے باکی کے ساتھ بول رہا ہوں، میں بڑے اعلان کر کے بول رہا ہوں میں کہ بہت زیادہ سننے اور سمجھنے کا لوگوں میں بہت وہ ہو گیا، سننا تو زیادہ ہو گیا، سمجھنا کم، لیکن عمل کے معاملے میں پورے زیرو ہو گیا۔ میں کہتا ہوں سنو کم، عمل میں زیادہ اپنے آپ کو آگے کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں میں بتاؤں آپ کو کہ تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کی راوی، وہ کہتے ہیں، آپ نے بیان فرمایا ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث۔ غور سے سنیے اس حدیث کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس میں تین باتوں کا ذکر کیا ہے، تین باتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے عملوں کا سلسلہ بالکل کٹ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، چاہے کوئی بھی انسان ہو، عملوں کا سلسلہ بند، الا من ثلاث، مگر تین چیزیں ہیں، تین چیزیں ہیں، تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان اگرچہ مر گیا لیکن اس کا کنیکشن اللہ رب العالمین کے پاس، یعنی وہ ایسا سیونگ اکاؤنٹ ہے، وہ ایسا سیونگ کھاتا ہے جس نے اپنی زندگی کے اندر کھول دیا، اور کبھی بھی وہ کھاتا ہینگ ہونے کا نہیں، کبھی وہ کھاتے کے اندر بینڈ ہونے والا نہیں، بلکہ آٹومیٹک اس کا بیلنس چلتا چلتا بنتا چلتا چلا جائے گا، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اور وہ تین چیزیں ہیں، ایک کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ آپ نے مسجد، مدرسہ، روڈ، سڑک، مسافر کے لیے، پانی کے لیے، تالاب کے لیے پل بنوا دیا، برج بنوا دیا، قرآن مجید کو چھپوا کر کے پورے گاؤں میں، پورے شہر میں، پورے ملک کے اندر ہر جگہ بھجوا دیے۔ اللہ اکبر! آپ کو معلوم ہوگا شاہ فہد سعودی عرب کا ایک بہت بڑا کنگ گزرے ہیں، وہ بادشاہ گزرے ہیں اس سے پہلے، کئی سال پہلے۔
وہ اپنے زمانے کے اندر جتنا زیادہ قرآن مجید کو چھپوا کر کے پوری دنیا میں بھیجے ہیں، شاید کسی کنگ نے ویسا کیا ہو۔ قرآن مجید دنیا کے کونے کونے میں آج بھی جہاں جہاں بھی مدارس میں چلے جائیں، مساجد میں چلے جائیں، حرم شریف کے اندر، پورے عرب ممالک کے اندر جگہ جگہ پر سب سے زیادہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر قرآن مجید کی تفسیر کو چھپوا کر کے اور بڑے بڑے کنٹینروں کے اندر، ایک ایک ملک کے اندر، ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، پورے جتنے بھی ممالک ہیں، اللہ کی قسم پورے پلینوں میں بھر بھر کر کے پوری دنیا کے اندر بھیجوا دیے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، تو سارے کے سارے پوری دنیا والے اپنے اپنے ممبروں میں چڑھ کر ہر علماء ان کے لیے دعائیں دی، اور آج بھی جو ان کی بات آئی ہے اسی وجہ سے آئی ہے، ورنہ کوئی اور دوسری چیزوں کے ذریعہ سے نہیں۔ تو پتہ چلتا ہے یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ دنیا سے چلے گئے، آپ نے اپنے لیے سیونگ اکاؤنٹ کھلوا کر کے آپ دنیا سے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین ایسے باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اور دوسری چیز، او علم ينتفع به، ایسا علم آپ نے ایسا علم چھوڑ دیے، خود آپ نے علم حاصل کیے اور آپ نے 1 2 3 4 10 50 کو علم دے دیے۔ علماء کی اتنی بڑی جو قدر ہے، اتنی بڑی جو عزت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، کس لیے؟ علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے وارث کہا ہے۔ دنیا مانے یا نہ مانے، دنیا اس کی قدر کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس بات کو مان لیا ہے کہ انبیاء کے بعد اگر کوئی ہے اس دنیا کے اندر، انبیاء کے بعد کوئی پیغمبر ہے تو علماء ہیں وہ، کیونکہ وہ علم پھیلاتے ہیں، جہاں بھی کھڑے ہوتے ہیں توحید کی بات بتاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بیٹا آپ کے پاس تعویذ ہے، نکال دو نا جی، غلط دکھ رہا ہے۔ اس کے پیچھے لگ گئے، سمجھاتے گئے، بجھاتے گئے۔ رمضان میں بھی دیکھو اسی جگہ پر ایک بندہ ایسا تھا، یہ موٹے لٹکائے ہوئے تھے، پتہ نہیں کس نے ویڈیو بھی نکالی۔ آج ویڈیو کا زمانہ ہے، کھڑے ہو کے ایسا بھی کرے تو پیچھے سے کوئی ویڈیو نکال لیتے، ایسا بھی زمانہ ہے نا۔ تو بہرحال ایک ویڈیو نکالے یہاں پر، لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ عالم جو ہوتا ہے غلط دیکھنے کے بعد بولے گا اللہ کی بندی یہ غلط ہے، بازو میں لے کے چلے جائے گا، یا تو اس کو ٹائم دے گا، بھائی آپ ذرا عصر میں آؤ نا، مغرب میں آؤ نا، اچھا فلاں جگہ پہ آ جاؤ نا، ذرا آپ سے بات چیت کرنے کا ہے۔ اب پیار سے بیچارہ وہ آ جاتا ہے، پتہ نہیں مولوی صاحب کیا بولیں گے، لیکن اب مولوی صاحب جب بات کرنے لگتے ہیں تو فوراً اس کے دل و دماغ میں ایک قسم کی الگ سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب انکار کرنے کا کوئی چانس، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ وہ بچہ کیا کرتا ہے، مولوی صاحب مجھے نہیں معلوم تھا، ہماری ماں نے یا ہماری دادی یا نانا یا نانی کسی کا ایک نام لے کر کے اور وہ اسی وقت نکال دیتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ علماء کرتے ہیں، یہ علماء کرتے ہیں، تذکیر کرتے ہیں۔ تو ایسا علم جب کوئی آدمی دنیا سے مر گیا، مر جانے کے بعد میرے بھائیو اپنے بچوں کی تربیت کے اندر ایک علم ہے، اس لیے میں نے یہ بات کہی ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے آپ کے لیے۔ آپ کالجوں کے لیے، اسکولوں کے لیے ہزاروں روپے، لاکھوں روپے پھونک دیتے ہو، آپ کے لیے ضرورت ہے کہ آپ اس پودے کو، اس چمن کو اور اس نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے اس کو ہرا بھرا رکھنے کی کوشش کرو، اس کو دینی پیکیج دو، دینی تعلیم اور دینی تربیت دو۔ عالموں کے پاس اپنے گھر میں اگر ماں باپ ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ بیٹا جاؤ مولوی صاحب کے پاس تھوڑی دیر جا کر کے بیٹھو، مولوی صاحب سے جا کے کوئی سوال کرو جی، پوچھو، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ امام صاحب کے پاس جا کر کے بیٹھو۔ امام حاکم رحمت اللہ علیہ ایک بات مجھے یاد آ گئی، بڑی لمبی حدیث انہوں نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی اپنے گھر سے چل کر نکل کر کے آتا ہے کسی امام کے پاس، کوئی سیکھنے کے لیے،
کچھ پوچھنے کے لیے، کچھ معلومات حاصل کرنے کے لیے، اور گھر سے چلتے چلتے اگر راستے میں اس کا انتقال بھی ہو گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اللہ رب العالمین کی وہ پر ضمانت ہے کہ اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالی جنت دے گا۔ کتنی بڑی چیز ہے بتائیے آپ میرے بھائیوں، یہ ہے عزت علم کی اور اہل علم کی۔ اس لیے اپنے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ، تربیت کے ساتھ ساتھ اہل علم کے پاس بھیجنے کی کوشش کرو، ان کے پاس بیٹھنے کے لیے تاکید کرو اپنے بچوں کو۔ انسان بنے گا، حیوانیت ختم ہوگی، خصوصاً آج کے اس دور میں۔ اور تیسری چیز جو ہمارے پوائنٹ کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور تیسری چیز جو ایک انسان اپنی زندگی کے اندر سیونگ اکاؤنٹ کھول کر کے دنیا سے مرتا ہے، جس کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے، اللہ اکبر، وہ کیا ہے؟ او ولد صالح یدعو لہ، ایسی اولاد، ایسے بچے جو آپ کے لیے دنیا سے چلے گئے اور وہ اولاد، وہ بچہ مسجد میں بیٹھ کر قرآن مجید پڑھنے کے بعد راستے میں چلتے ہوئے بیچارہ آنسو بہاتا ہے، میرا باپ گزر گیا، میری ماں گزر گئی، اے اللہ تو ان کو معاف کر دے، اے اللہ تو ان کو جنت میں داخل کر دے، اے اللہ ان کے گناہوں کو بخشش کر دے۔ یہ دعا کون کرے گا؟ جو نیک اولاد ہیں وہی۔ اس لیے دوستو، اگر اپنی اولاد کو نیک بنانا ہے تو ان کو بہترین تربیت کرنی ہوگی، آپ کو بہترین تربیت کے اندر آپ کو ایسے بچوں کو لانا پڑے گا، تب جا کر کے وہ پودا ہرا بھرا رہے گا، ورنہ یاد رکھو دوستو، بچے بگڑ جائیں گے، بچے خراب ہو جائیں گے۔ اور ایسے بچوں کو تعلیم اور تربیت دینے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ چند چیزیں ہم اپنے دماغ میں رکھیں۔ چند چیزیں کیسے کریں ہم اپنے بچوں کو تربیت کیسے کریں ہم؟ جی، گھر میں ہوتے ہیں ہر وقت، اگر آپ اپنی مرضی سے بچہ اگر کچھ کر رہا ہے، کھاؤ بیٹھو میاں، دبا دیے، تم بیٹھو، کس نے کہا چل بیٹھ جاؤ؟ نہیں، یہ تربیت کا طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ ان کو پیار سے کہیں، نہیں بیٹا یہ نہیں کرنا ہے، آپ کو معلوم ہے بیٹا یہ قرآن سے بھی ثابت نہیں ہے، حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے، تو ہم کیسے کریں گے؟ ہم کیسے کریں گے؟ جیسے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایک بچی تھی جو انڈا کھاتی تھی وائٹ، اور اندر جو پیلا تھا وہ نہیں کھاتی تھی، تو بتایا گیا یہ اوپر کے وائٹ جو ہے اس کو کس نے حلال کیا اور اندر کا پیلا کس نے حرام کیا؟ اس کو سمجھایا گیا، حلال اور حرام کے طریقے سے سمجھایا گیا۔ تو کہا یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، تو کہا یہ دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے حلال ہیں، تو آپ نے کیسے ایک کو حرام کر دیا اور کیسے ایک چیز کو حلال کر دیا آپ نے؟ یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ان کو سمجھایا گیا، وہ مانے۔ اس لیے دوستو سیدھے نہیں تو بیٹھو کھاؤ، لکڑی اٹھا کر کے مارنا، ابھی لگاتا ہوں تو نہیں، یہ طریقہ نہیں ہوتا، یہ منہج نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، آپ اس کو سمجھائیں، اس کو طریقے سے سمجھائیں، الحمدللہ بچہ مان لے گا۔ ان کو کہیں کہ بیٹا دیکھو یہ دین کے اندر ہم اپنے طرف سے کسی چیز کو حلال نہیں کر سکتے، کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتے، حلال اور حرام یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تعلیم اور تربیت دینے کا ایک اصول یہ ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری چیز، ہم اس کے تربیت کرنے کے سلسلے میں اپنے دماغ کو یہ بھی رکھیں، کبھی بھی بعض والدین کیا کرتے ہیں اپنے دماغ سے تولتے ہیں بچوں کو، یہ میرے دماغ کے مطابق میچ نہیں ہو رہا ہے۔ کبھی بھی آپ غور کرو، شاید آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے پتہ نہیں مول صاحب یہ پتہ نہیں ہمارے گھر کے لائق نہیں بنائے، ارے ہے بھائی اتنا سا چھوٹا، ابھی اس میں 4 ہی پتے ہیں، 5-6 پتے آئے نہیں، اس کی پنکھڑیاں ابھی چھوٹے ہیں۔ جب آپ اتنے چھوٹے تھے تو آپ کا کیا حال ہو رہا ہوگا،
آپ جب اتنے چھوٹے تو آپ کیا کر رہے ہوں گے، ذرا آپ اس بچے کے صف میں جا کر کے کھڑے ہو کر کے دیکھیں، تب پتا چلے گا۔ اس لیے کبھی بھی کسی بھی بچے کو اپنے دماغ سے تولنے کی کوشش نہیں کرنا، اس کو سمجھانا ہے اور ان کی آرزو اور ان کی خواہش کو ہمیں دیکھنا ہے کہ آخر یہ کرنے والا کر رہا کیا۔ تو جو لوگ ہر بچے کو اپنے دماغ سے تولنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پر وہ آدمی اس بچے کو ہمیشہ اور ہر وقت اس کو دبانے کی کوشش کرتے، اور بچے کو دباتے دباتے کیا ہے، اسی طرح دبتے دبتے بڑے ہوتے۔ ماں باپ اس کو دباتے رہتے ہیں، جب دیکھتے باپ آ رہا ہے سٹریٹ ہو گئے، جیسے اللہ کب جائے گا، یہ باہر کب جائیں گے، دکان کب چلا جائے گا، میں آزاد ہو جاؤں گا۔ یہ دعا نہیں کرنی چاہیے بچے، میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بچے ماں باپ اگرچہ گھر میں ہوں تو وہی ڈسپلن رہنا چاہیے، باہر رہنے کے باوجود بھی، ماں باپ دور رہنے کے باوجود بھی، یہ ذہن آپ کو ڈالنا پڑے گا۔ اور تیسری چیز کبھی بھی یاد رکھو، بچوں کی خواہشات کا بھی خیال کرو کہ ہمارے بچے کس طریقے کے خواہش کر رہے ہیں، ان کے جائز خواہشوں کے اوپر آپ کو سوچنا پڑے گا، ان کی جائز خواہشوں کے اوپر آپ کو غور کرنا پڑے گا، ورنہ میرے بھائیوں بسا اوقات کیا ہو جاتے ہیں، فتنے کے شکار ہو جاتے ہیں بچے۔ جی تو گویا کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بچوں کو اس منہج پر، اور اسی طریقے سے جب ہم بچوں کے ساتھ ہیں، ہم بچوں کے ساتھ ہم چلتے پھرتے ہیں تو بچوں کے اوپر ہم ابزر کریں، غور کریں بچوں کے اوپر کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے، ہمارا بچہ کس راستے پہ چل رہا ہے۔ جی بات کرتے وقت آپ غور کرنا پڑے گا کہ میرا بچہ کیسا بات کر رہا ہے، ادب کے دائرے میں ہے یا بھٹکے ہوئے ہیں، تہذیب کے دائرے میں ہے یا بھٹکے ہوئے ہیں۔ آپ کو سکھانا پڑے گا، یہ آپ کے دادا ہیں، یہ آپ کے خاندان والے ہیں، یہ ہمارے خاندان کے بڑے ہیں، ان کے ساتھ پیش آنے کا طریقہ۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم تؤقر کبیرنا فلیس منا، جو ہم میں سے چھوٹوں کے اوپر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا، نبی نے فرمایا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، تعلیم کے سلسلے میں، بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ہم تھوڑا سا کیئر لیں، اور اسی طریقے سے بچوں کی تربیت ہم کیسے کریں، یقیناً اس سلسلے میں بڑی چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی ہیں ماشاءاللہ، اس کو دعا بھی سکھائیں اور قرآنی آیات بھی سکھائیں، چھوٹے چھوٹے سورے بھی سکھائیں۔ ماں جب اسی طریقے سے سوتی رہتی ہے تو ایسے سوتے ہوئے بچوں کو چند آیتیں چند سورتیں بھی انہیں پڑھنا چاہیے، اور بچوں کو اسی طریقے سے پڑھاتے ہوئے لے کے چلنا چاہیے۔ آیت الکرسی ہے اور معوذتین ہیں، یہ 1 دن 2 دن 10 دن پڑھتے پڑھتے چھوٹے بچے بھی الحمدللہ اس لائق ہو جائیں گے۔ سونے کے وقت کی دعائیں، اور اسی طریقے سے جب بچہ آپ کا لیٹرین میں جاتے ہیں تو پیچھے پیچھے کبھی جا کر کے دیکھو کہ وہ کون سا پیر اندر لے کے جا رہا ہے، کون سا پیر باہر لے کے آ رہا ہے، جاتے وقت دعا پڑھا کہ نہیں پڑھا، باہر آتے وقت دعا پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ آپ نے گھر میں تربیت دے دی لیکن پریکٹیکل آپ نے ابزر نہیں کیا تو یاد رکھو اس کے سینے میں رہ جائیں گے، زبان پہ عمل میں نہیں لا سکتے ہیں۔ کپڑا پہنتے وقت بھی آپ غور کرو کہ میرا بچہ کیسے کپڑا پہن رہا ہے، رات میں سوتے وقت بھی بچہ سو رہا ہے کس پوزیشن میں سویا ہوا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں پیٹ کے بل سو جاتے ہیں، پتا ہے آپ کو میرے بھائیوں، یہ پیٹ کے بل سونا یہ جہنمین لوگوں کا پہچان ہے۔ کتنے سارے ایسے نوجوان ہیں، بڑے لوگوں کو بھی دیکھا جاتا ہے پیٹ کے بل سو جاتے ہیں۔ ان چیزوں کے اوپر آپ کو ابزر کرنا پڑے گا، آپ کو غور کرنا پڑے گا، تب جا کر کے آپ کہیں گے کہ بیٹا دیکھو یہ سب ساری چیزیں غلط ہیں، آپ نے یہ آج حرکت کی تھی، بیٹا ایسا نہیں کرنا ہے، یہ نبی کے خلاف ہے۔ مسجد میں ساتھ میں لے کے آتے ہو بچوں کو، میرے بھائیوں آپ آتے وقت دعا پڑھ کر کے گھسے مسجد، آپ کا بچہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، آپ نے پڑھ دیا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، لیکن بچہ آپ غور کرو کہ میرے بچے کی زبان میں کچھ حرکت آئی نہیں آئی،
یہ سب ساری چیزیں تربیت کرنے کا ایک اصول ہے اور کرنے کے یہی طریقے ہیں. اگر آپ اس منہج پر اور اس طریقے پر اگر کرنے لگیں تو انشاءاللہ بہت کم ٹائم میں آپ کے بچے کو فلاں جگہ پر لے کے جاؤ، فلاں کیمپ میں لے کے جاؤ، فلاں کمپٹیشن میں لے کے جاؤ. سب سے بہترین بچوں کے لیے سب سے پیارا مدرسہ جو ہے اس کی ماں ہے، اس کا باپ ہے، اس کا گھر ہے. میرے بھائیو، جو بچہ ماں کے پاس 20 پر 4 گھنٹے 1 سال 2 سال 4 سال 5 سال تک، میرے بھائیو ہمارے بچوں کے اندر 5 سال میں نبی کے طریقے اور نبی کے اسوہ، نبی کے ماڈل اور نبی کے خاندان، نبی کے ماں باپ کے یہ سب سارے چیزیں، سارے نام ہمارے بچوں کو آ جانا چاہیے. اور کیوں آئے گا؟ یہ کب آئے گا؟ جب ماں ہر وقت اٹھتے بیٹھتے لے کے چل رہے ہیں اور تربیت دے رہی ہیں. میرے بھائیو، آج کل کا معاملہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے. جو ٹائم ہی زیادہ ہو جاتا، میں کیا کروں؟ اگر ماں کے پاس ایک موبائل ہے تو بچے کو بھی دے دیے گیم لگا کر کے، بیچارے وہ بھی کھینچ رہی ہے اور وہ بھی نوچ رہا ہے. تو تربیت کہاں سے ہوگی؟ تربیت کون کرے گا؟ تربیت کیسی ہوگی؟ تربیت کیسے حاصل ہوگی؟ آج یہی سب کچھ چل رہا ہے. اللہ پناہ اور اللہ ہم سب کو بچائے ایسے فتنوں سے. اس لیے میرے بھائی اور دوستو، یہ تربیت کے کچھ چیدہ ادھر ادھر سے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ مولا کریم پاک پروردگار ہمیں اور آپ کو، مسلمانوں کو اور دوست احباب کو، اور ہمارے پاس یہ جو چھوٹے چھوٹے پودے بیٹھے ہیں، بڑوں کی بات تو چھوڑو، یہ چھوٹے چھوٹے جو پودے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، اس کی مستقبل کا فکر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور ذمہ داروں، ذرا ان باتوں کے پر توجہ دو، ورنہ آج کے اس دور میں بڑے آسانی کے ساتھ لوگ فتنوں کی طرف پھسل جا رہے ہیں، دین سے، اسلام سے دور ہو رہے ہیں. اور باطل قوتیں ایسی ہیں جو ان بیچاروں کے اوپر روز بروز کیا کرتے ہیں، ہر قسم کے حملے ہو رہے ہیں، ہر قسم کے حملے ہو رہے ہیں، جیسا کہ آپ گاہے بگاہے سنتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں. میں رب سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم پاک پروردگار آپ کو، ہم کو، مسلمانوں کو اور دوست احباب کو، قوم اور معاشرے کے تمام بھائیوں کو، دوست احباب کو، رب العالمین ہم سب اپنے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما. الہ العالمین ہمارے بچوں کو اللہ تبارک و تعالی دین کے اوپر ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق نصیب عطا فرما. اے اللہ ہم سب کے بچوں کو اور نوجوانوں کو بالخصوص دین سے جڑے رہنے کے ساتھ ساتھ مسجد کی طرف آنے اور 5 وقتہ نماز ادا کرنے کی بھی توفیق نصیب عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی جس طریقے سے حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کی نصیحت کی تھی، جو بڑی بڑی 10 نصیحتیں تھیں، اللہ تبارک و تعالی تو نے قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے، اس کا ذکر کیا ہے. اے اللہ ہمارے بچوں کو بھی ان نصیحتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمارے بچوں کے اندر دین کی، اسلام کی، کتاب و سنت کی، شریعت کی سمجھ نصیب عطا فرما دے. الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کو اللہ تبارک و تعالی مرے دم تک کتاب و سنت کے اوپر جمے رہنے اور اس پر یقین اور اعتماد پیدا کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما. الہ العالمین ہمارے بھائیوں اور دوست احباب میں سے جو بیمار ہیں، اپنے گھروں میں بستر مرگ کے پر بیچارہ لوٹ پوٹ کر رہے ہیں، میری دعا ہے، میری اپیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے بیمار لوگوں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما دے. اللہ تبارک و تعالی جو دین اور اسلام سے محروم ہیں، بیچارے صرف مسلمان اس کا نام ہے لیکن دین اور اسلام سے وہ دور ہیں، میں اللہ اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو دین اسلام کی دولت سے مالا مال ہونے کی توفیق نصیب عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی عقیدہ سنت سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو محروم ہیں، دیکھنے کا مسلمان ہیں، سمجھنے کا مسلمان ہیں، بیچاروں کا پاسپورٹ کے اندر، آدھار کارڈ کے اندر اور اسی طریقے سے سرٹیفکیٹ کے اندر مسلمان ضرور ہیں لیکن مسلمان کا کوئی بھی کام اس کے پاس نہیں ہے. اے اللہ ایسے لوگوں کو اسلام سمجھنے کی توفیق نصیب عطا فرما. رب العالمین ہم سب کو دنیا میں عزت نصیب عطا فرما اور مرنے کے بعد جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب عطا فرما. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.